محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذو الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حج کی توفیق عطا فرمائی، اور ابھی چند روز پہلے وہاں سے واپسی ہوئی۔ حج کے بارے میں حج سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عبادت بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادت انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے تاکہ اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے عشق و محبت کا اظہار کرے۔ حج کے موسم میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ کعبۃ اللہ بیت اللہ کے اندر کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جو چار ٹانگے عالم سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے، اور یہ در حقیقت قبولیت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ۔ یہ بیت اللہ جو میں نے آپ کے حکم سے، آپ کی ہدایت سے تعمیر کیا، اس کو ایسا بنا دیجئے کہ انسانوں کے دل اس کی طرف کھینچ کھینچ کر دیں۔ یہی صورت آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان چاروں طرف سے ابل رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ایسی رکھی ہے کہ اس میں جو کام کرائے گئے ہیں بندوں سے وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ عبادت اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ یہاں عبادتیں یہ ہیں کہ بیت اللہ کے گرد چکر کاٹو، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ اب کوئی آدمی اگر اپنی عقل سے سوچے کہ بھئی یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، عالم، علماء سب دوڑ رہے ہیں۔ بھئی کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا مقصد ہے دوڑ رہے؟ بس جی 7 چکر لگانے، 7 مرتبہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے۔ آگے کیا ہے؟ عجیب و غریب معاملہ کہ بندے مسجد حرام کے اندر اس کے قریب رہ رہے تھے، مسجد حرام کی نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا۔ اچانک 8 تاریخ کو حکم ہوتا ہے سب بھاگو یہاں۔ کہاں جاؤ؟ مینا میں چلے۔ مینا ایک وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر قیام کرو۔ کیا کریں بھائی وہاں جا کر؟ کچھ بھی نہیں، 4 نمازیں وہاں جا کر پڑھو، 5 نمازیں وہاں جا کر، اور کوئی عبادت نہیں، اور کوئی کام نہیں، بس صرف یہ ہے کہ 5 نمازیں وہاں جا کر پڑھو۔ بھئی اچھے خاصے مسجد حرام کے پاس اگر رہتے
ہر نماز کے اندر حاضری ہو رہی تھی، حرم کی آواز سن رہے تھے، اس کو چھوڑ کے حکم ہوا کہ وہاں وادی میں جا کے پڑھ جاؤ اور بس 5 نمازیں وہاں جانا ہے۔ کیوں؟ اگر عقل سے سوچے آدمی تو یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کے وہاں کیوں جاتا ہے؟ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی وقت میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں۔ تقدس جو ہے وہ ہمارے حکم کی اطاعت کا ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مسجد حرام میں رہو، وہاں قریب رہو، تمہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ مسجد حرام چھوڑ دو، بیت اللہ سے دور چلے جاؤ، اب تمہارے لیے اسی میں تقدس ہے۔ تو اصل چیز وہ ہمارا حکم ہے۔ وہ حکم جب آ جاتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں تقدس ہوتا ہے۔ نہ اپنی ذات میں کعبے میں کوئی تقدس ہے، نہ اپنی ذات میں مسجد حرام میں کوئی تقدس ہے، نہ مینا میں کوئی تقدس ہے، ہمارے حکم ہے۔ ہم نے حکم دے دیا کہ چکر لگاؤ، چکر لگا رہے۔ ہم نے حکم دے دیا صفا مروہ کے درمیان دوڑو، دوڑ رہے۔ مینا کا چلے جاؤ، چلے۔ پھر مینا میں تو پھر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں آدمی وقت گزار سکتا ہے۔ اگلے دن کہتے ہیں نہیں، وہاں سے بھی چھوڑو، عرفات جاؤ، اور عرفات میں جا کر پورا دن وہاں پر گزارو اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ آج کا دن جو ہے، جو عرفات کے اندر جہاں حاجی جاتا ہے، اس میں یہ تقدس پیدا ہو گیا کہ شیطان اس سے زیادہ ذلیل و خوار کبھی نہیں ہوتا جتنا کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے بندوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے۔ ایک خاص تاریخ میں، یعنی 9 ذی الحجہ، آج بھی عرفات کا میدان پڑا ہوا ہے، جبل الرحمت موجود ہے۔ آج چلے جاؤ عرفات کے میدان میں اور جبل الرحمت پہ چڑھ جاؤ، دعا کرو، نمازیں پڑھو۔ لیکن آج وہ بات حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے حکم نے تقدس پیدا کیا۔ 9 ذی الحجہ کو یہ کام ہوگا تو قابل تعریف ہوگا، قابل ثواب ہوگا۔ اور کسی دن جا کے میدان خالی پڑا ہوا ہے، جا کے، لیکن اس میں وہ تقدس نہیں۔ پھر وہاں سے چلو، رات بھی جو ایسی جگہ گزارو وہاں خیمہ بھی نہیں لگ سکتا، مزدلفہ، وہاں پر خیمہ بھی نہیں، وہ زمین پہ لیٹو، آسمان اوپر تو زمین کے اوپر لیٹنا ہے۔ ارے بھائی، جب عرفات سے ہم مینا سے عرفات آئے تھے، واپس ہم اپنے خیمے میں چلے جاتے مینا میں، کہ نہیں اب میں مینا میں خیمے میں نہیں جانا، ایک کھلے میدان کے اندر رات گزارنی ہے جہاں خیمہ بھی نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا امیر، کبیر، سرمایہ دار، صاحب منصب کوئی ہو، زمین پہ لیٹنا ہوگا۔ تمہارے لیے وہاں چارپائی بھی نہیں آئے گی، تمہارے لیے وہاں بستر بھی نہیں آئے گا۔ رات گزارو اس ویرانے میں اور زمین پر سو۔ کیوں بھائی؟ مینا قریب تھا، ہم سیدھے آ جاتے اپنے خیمے میں، وہاں سو جاتے۔ نہیں، وہاں سونے کی اجازت ہے، یہاں سو۔ صبح کو جاؤ تو دیکھو پورا ہول انسانوں کا، چاروں 25 لاکھ انسان، وہ گھنٹے گھنٹے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ آ گیا، مینا سے عرفات چلا گیا، عرفات سے مزدلفہ آ گیا، مزدلفہ سے پھر مینا۔ کیا کرو؟ کنکری مارو،
کنکری ایک ستون لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کنکری مار۔ ارے بھائی، 25 لاکھ انسان اربوں روپیہ خرچ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آ کے ایک ستون کے اوپر اس کی جڑ میں کنکری مار رہے ہیں۔ اچھے خاصے بڑے بڑے سمجھدار لوگ، دانشور لوگ، بڑے بڑے پیشہ ور، بڑے بڑے امیر کبیر مزدلفہ میں کنکریاں چن رہے ہیں، اور مولویوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کنکری جو ہے یہ ٹھیک ہے یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ اس کو اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور جا کے وہاں مار رہے ہیں۔ کسی نے مار لی تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے بھائی میری رمی ہو گئی۔ ارے بھائی، کنکری مارنا کیا کوئی عبادت ہے؟ کنکری مارنا سب لگے ہوئے ہیں اسی میں، پورا 25 لاکھ کا مجمع وہ کنکری مار رہا ہے۔ ظاہر دیکھا جائے تو کچھ بھی عقل میں وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کنکری کیوں ماری جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں شیطان کھڑا ہو اس کو جا کے مار رہے ہیں، شیطان تو کہیں بھی ہوتا، وہ تو اس دن وہاں پاس بھی نہیں بھٹکتا اس جگہ، لیکن ایک علامت ہے، اس علامت کے اوپر کنکریاں ماری۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ کیا بتا رہی ہیں کہ ہر کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں بذات خود کوئی تقدس ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تقدس ہے جس چیز میں، وہ چاہے کنکری مارنا ہو، چاہے چکر لگانا ہو، چاہے دوڑنا ہو، چاہے رات کو آسمان تلے سونا ہو، ہمارے حکم میں وہ تقدس ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنا مقرب بندہ بنا۔ نمازوں کے بارے میں کتنا حکم ہے کہ بھائی نماز اپنے وقت پر ادا کرو۔ خاص طور سے مغرب کی نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مغرب کی نماز پڑھو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز جلدی پڑھتی رہے اور عشاء کی نماز دیر سے پڑھتی رہے۔ اتنا حکم ہے جلدی نماز پڑھنے۔ عرفات میں سارا دن گزارنے کے بعد جب مغرب کا وقت آیا تو کہتے ہیں نہیں، یہاں مغرب نہیں ہوگی، جاؤ آگے مزدلفہ، وہاں جا کر مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہو رہے تھے، شام کو غروب ہو چکا تھا اور آپ سواری پر بیٹھ کر آگے روانہ ہونے لگے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، آپ روانہ ہو رہے ہیں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لیں مغرب کی۔ آپ کو فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز وہاں جا کے پڑھیں۔ اب اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھ لے، حرام ہے اس کے لیے جو اس دن وہ وہاں پر نماز پڑھے، سیدھا کہ مزدلفہ جائے اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھے۔ تو یہاں بھی یہ بات دکھانی مقصود ہے کہ کسی وقت میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں، اصل تقدس ہمارے حکم میں۔ جب ہم نے کہا تھا وقت پہ پڑھو، وقت پہ پڑھنا لازم تھا، جب ہم نے کہا دیر کرو تو دیر کرنا لازم تھا۔ یہ ساری تربیت حج کی اس کام کے لیے ہو رہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی عقل نہ لڑائے، جب حکم آ گیا تو اس کی اطاعت ہے۔ کیوں کا سوال نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی حکم آ جائے، چاہے کسی کام کے کرنے کا حکم ہو یا کسی کام سے رکنے کا حکم ہو، تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ بس ہمارا حکم ہے، کرنا ہوگا، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت پتہ چلے یا نہ چلے، بس تمہیں کرنا ہے۔
یہ سبق در حقیقت حج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح ہے اطاعت، تابع داری، فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی چونو چرا نہ لگاؤ، اس کے حکم پر عمل کرو، اسی میں تقدس ہے، اسی میں اجر ہے، اسی میں ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس حکم آ جاتا ہے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب بیٹے کو ذبح کرنے کوئی معقول بات ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ بیٹا نابالغ بھی اپنا بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا، کہتے ہیں ذبح کر دو۔ پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ اللہ کیوں، کیا قصور کیا میرے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ مجھے خواب آیا ہے، خواب وہی ہوتا ہے انبیاء کرام کا، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے پوچھا تو بیٹا بھی ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کا بیٹا، خود پیغمبر بننے والا، جس کی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، اس نے بھی پلٹ کر نہیں کہا کہ ابا جان کیوں، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، لتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری فکر نہ کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو یہ ساری ذوالحجہ کی جتنی عبادتیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری کی روح دل میں پیدا کرنے کے لیے، تابع داری کی روح پیدا کرنے کے لیے۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ سر جھکا دو، تابع دار بن جاؤ۔ اسلم، اسلام کے معنی ہے تابع دار بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے، جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے کروں گا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہیں گے تو کر دوں گا، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو چھلانگ لگا دوں گا، جو کام آپ کہیں گے میں اس کا تابع دار ہوں، رب العالمین کے لیے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تب بنے انی جعلک للناس اماما، کہ اب میں تمہیں ساری انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں۔ امام کیسے بناتا ہوں؟ کہ جب تم نے تابع داری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی، فرما برداری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی، اب میں نے تمہیں امام بنا دیا تمام انسان، جعلک للناس اماما۔ اب دیکھو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو سب امام مانتے کہ یہ ہمارے امام۔ بعد میں لوگوں نے گڑبڑ شڑبڑ کر دی تو وہ کوئی عیسائی مذہب بن گیا، کوئی یہودی مذہب بن گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تابع داری کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی اللہ کے حکم کے آگے۔ تو بھائی یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، یہ اپنے تمام احکام کے لحاظ سے جو چیز سکھاتا ہے وہ ہے تابع داری۔ بندہ تابع دار بن جائے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشوت نہ لینا، تو اب بندے کو چاہے کتنا ہی لالچ دیا جا رہا ہو، کتنا ہی اس کو مفاد، دنیاوی مفاد کے خواب دکھائے جا رہے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہ لو، تو پھر تابع دار وہ ہے کہ جو دولت کے خزانوں پر لات مار دے کہ میں اس کا لینے والا نہیں ہوں، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا۔ دھوکہ کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا،
یہ سارے چیزیں وہ ہے جو اللہ نے منع کی ہے، حرام کرانا، بہتان لگانا کسی کے اوپر، غیبتیں کرنا، یہ سب احکام اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، اگر تم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو کم از کم تمہارے دل کی جو خواہشیں ہیں، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کی، حلال ہو یا حرام ہو، اس خواہش کو تو کچل دو اللہ کے لیے۔ جب بندہ اس کو کچلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی پیدا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں پیدا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، آنکھوں کے سامنے آتی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنے مفاد کو قربان کرتا ہے، دنیا کے مفاد کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین مقامات سے نوازتا ہے۔ یہ ہے سبق ذو الحجہ کا، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے تکبیر تشریق ہو، جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ سب ہمیں آپ کو اللہ کا تابعدار، فرما بردار بنانے کے لیے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں اس ذو الحجہ کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر بالا ہے، ہماری ساری خواہشات قربان ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ یہ ہے سارا فلسفہ ذو الحجہ کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قربانی کے دن تو گزر گئے، حج کے دن بھی گزر گئے، لیکن اب زندگی کا معرکہ سامنے ہے۔ زندگی کے معرکے میں حلال چیزیں بھی آئیں گی، حرام بھی آئیں گی، شیطان بھی بہکائے گا، نفس بھی بہکائے گا کہ یہ پیسے مل رہے ہیں چلو لے لو، لیکن اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی تابعداری ہے، اس کی فرما برداری ہے، تو ایسی دولت، لعنت ہے ایسی دولت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نافرمانی کے اندر حاصل ہو۔ یہ سبق اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ ہمارے جو مسائل ہیں نا ہمارے معاشرے کے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلا دے۔ یعنی یہ جو ہماری دیکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بظاہر دیکھنے میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کو اچھا کر دیجئے، توانا کر دیجئے، مستحکم بنا دیجئے۔ روز بروز ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں حرام خوری رچ بس گئی ہے۔ پیسہ مل جائے کسی طرح، حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، کسی کو دھوکہ کر کے ملے، کسی کا حق مار کر ملے، پیسہ مل جائے۔ اللہ بچائے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ خدا کرے اللہ کے واسطے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ ہمارے منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے، رشوت کا نہیں جائے، چور بازاری کا نہیں جائے گا، کوئی ایسا نہیں جائے گا کہ جس میں کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی سے جھوٹ بولا ہو۔ تو اگر یہ صورتحال نہ بدلی تو ہمارے دن بھی نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ پیغام ایسا ہے کہ جو پورے معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنا حفظ جان بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔